کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں، عثمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عثمان صاحب. جی ابھی مفتی صاحب نے بات کی ہے غصے کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی غصہ کرے اور ہر بات پہ لڑائی جھگڑا کرے بلا وجہ، تو ایسے سینیریو میں کیا وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ جناب قاری صاحب، اگر اہلیہ محترمہ غصہ فرماتی ہیں اہلیہ کا وظیفہ الگ ہوگا کیا؟ اور وہ بھی بلا وجہ، یہ بھی انہوں نے ساتھ میں کہا کہ بلا وجہ ہے. اصل میں غصے کی وجوہات پہ غور کرنا چاہیے کہ غصہ کس وجہ سے کر رہی ہے، پھر وظیفہ بھی اس کے مطابق ہوگا. کہ ہر ایک کی بیوی کا مزاج بھی الگ سے ہوتا ہے، پھر ان کے لیے وظائف بھی الگ الگ سے کرنے پڑیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک وظیفہ بتا دیں وہ سب کے لیے ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وجوہات تلاش کرنا ہوتی ہیں کہ وجہ بیوی کیا ہے. میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی اتنے زیادہ اخلاقی طور پر مضبوطی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں، تو اگر کہ ان کے زندگی میں تھوڑا سکون پیدا ہو جائے نا، گفتار میں تھوڑا، اخلاق میں تھوڑی بہتری آ جائے، تو اس حوالے سے میں اس کے لیے بڑا آسان وظیفہ ان کو بتایا دیتا ہوں کہ بیوی جب غصہ ایک کرے، اخلاقی معاملہ تو ہے نا. نہیں، بیوی جب غصہ کرے نا تو قرآن پاک کی آیات تو فائدہ دیتے ہی ہیں. آپ یا لطیف یا ودود پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا دل نرم ہو جائے گا. لیکن ایک آسان وظیفہ، اتنا آسان ہے کہ اس پر شوہر، اس دور کا شوہر تو بڑی مشکل سے اس پر عمل کرے گا. آسان وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی بیوی غصہ کرے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا ہے، تو آپ ایک لڈو لیں، آدھا خود کھائیں اور آدھا اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے، برکت والے ہاتھوں سے، میٹھے میٹھے سویٹ ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالیں. فوراً غصہ محبت میں بدل جائے گا. یہ سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اسی طرح سے محبت فرمایا کرتے تھے. اور آج کل کے شوہر اپنی بیویوں سے جب گھر میں پہنچتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور دوستوں سے ایک ایک گھنٹہ گپے ہانکتے رہتے ہیں، تو بیوی کے اندر چڑچڑاپن تو آنا ہی ہے، پھر اس نے غصے کا اظہار تو کرنا ہی ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، سنت کے مطابق چہرہ مسکراتا ہوا، بیوی سلام بھی کرتے تھے، پھر مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے، تو ازواج مطہرات بھی خوش ہو جاتی تھی. تو آپ کی زوجہ محترمہ بھی خوش ہو جائیں گی اگر آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے، محبت سے پیش آئیں گے، آدھا لڈو خود کھائیں گے اور آدھا لڈو اس کے منہ میں ڈالیں گے. انشاءاللہ سارے غصے ختم، محبتیں ہے تو پھر لڈو نہیں، پھر کوئی اور چیز جو پسند ہے. یہ تو ویسے ایک مثال دی ہے، ایک مثال دی ہے، آپ کوئی اور چیز بھی کھلا سکتے ہیں. اس میں نا ایک تجربہ ہے کہ جو آیات شیطان کو بھگانے والی ہیں نا، جیسے آخری 3 قول ہو گئے، آیت الکرسی ہے، فاتحہ ہے، اس کی ریکارڈنگ کسی بھی اچھے قاری صاحب سے لے کر اس کو آٹو ریپیٹ پہ لگا کر گھر میں چلا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، بہت سارے گھروں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اصل بنیاد ابلیس ہے، شیطان ہے. اور رقیہ شرعیہ کے نام سے بھی کافی ساری یوٹیوب پر آ جاتی ہیں، تو ان میں سے کچھ لیا جا سکتا ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، چاروں کو. ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ سنیں تو اس سے بھی گھر میں ریکارڈنگ لگائے، پلے کر لے، اپنے کام کاج کرتے رہے، اور اگر خود کوئی پڑھنا شروع کر دے تو وہ تو بہت افضل ترین اور بہتر ہو جائے زیادہ گا. اچھا ہو جائے. جی مفتی صاحب. جب ایسی کیفیت بنتی ہے نا، مرد باہر سے آتا ہے، بیوی کو بھی چاہیے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی روشنی میں جو ازواج مطہرات ہمارے لیے جو رول ماڈلز کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو فالو کریں. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں آیا ہے تو آتے ہی، ٹھیک ہے پریشانیاں ہر بندے کو ہوتی ہیں، اس دور کے اندر کوئی بھی بندہ پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. میاں بیوی دونوں گاڑی کے، جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے، پہیے ہیں، تو اگر ایک صحیح طرح نہیں چلے گا دوسرے کے ساتھ تو زندگی چل نہیں سکتی. ایک تو یہ اصول مد نظر رکھیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، چاہے ٹھیک ہے پریشانیاں تو آئیں گی. ایک کو اگر غصہ آیا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے اس کی بات کو سن لے خاموشی کے ساتھ، اور اگر دوسرے کو غصہ آیا ہے تو پہلا اس طرح سن لے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر میں آئے خندہ پیشانی کے ساتھ، اور خاتون کو بھی چاہیے، ہم یہ تو عام سنتے رہتے ہیں جناب، پیران نظام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یا فلاں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، خاتون کو بھی چاہیے. اور عرب معاشرے کے اندر یہ ایک بڑی اچھی چیز پائی جاتی ہے کہ مرد جب باہر سے گھر آتا ہے نا تو خاتون اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے.
تو اسی طرح کا معاملہ اگر یہ خاوند اور بیوی دونوں کی طرف سے ہو جائے، ایک دوسرے صرف لڈو والا معاملہ نہیں ہے، صرف لڈو والا معاملہ، چونکہ وہ تو ایک چلے خوش طبی کے لیے ہے نا، جو بھی چیز بیوی کو پسند ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی جناب آج برہم ہے، بڑی وہ غصے میں ہے، تو آپ ان کی پسند کی کوئی چیز گھر میں لے جائیں، خود بھی کھائیں، اس کو بھی ساتھ بٹھا کے کھلائیں، اور کوئی خوش طبی کے لیے جو بھی معاملہ خوش طبی کے لیے اپنی ازواج کے ساتھ کریں گے وہ تمام کا تمام صدقہ ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا یہ معاملہ اگر وہ کسی اور خاتون سے کرتا کیا گناہ نہ ہوتا؟ یا رسول اللہ ضرور گناہ ہوتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا، فرمایا کہ جس کام کو غلط طریقے سے کرنے پر گناہ ہوتا ہے اسی کام کو جائز طریقہ کار کے مطابق کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو صدقہ سمجھ کے اس کو کریں، بعض دفعہ دل نہیں بھی کر رہا ہوتا، مالی صدقہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر، اسی لیے کہا نا کہ نکاح کے بعد ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ وجہ کیا کہ ہر عمل صدقہ بن جاتا ہے، ہر عمل صدقہ بن جاتا ہے۔ جھوٹ بیوی سے جب بار بار بولا جاتا ہے نا تو بیوی تنگ آ کر غصہ کرتی ہے شوہر پر۔ آج کل شوہروں میں دیکھا گیا کہ وہ بیویوں پر یار مفتی قاری صاحب صرف مشوری، آپ نے تو دبا کے رکھ دی ہیں سارے شوہر جتنے سن رہے ہیں۔ یہاں پر میں کہتا بیوی جھوٹ بولے یا شوہر بولے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل دور تک اس کے منہ کی بدبو جاتی ہے، اتنا نقصان دہ ہے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی ہو جاتی ہے۔ بیوی کبھی شوہر کے ساتھ جھوٹ بولے، اکثر بولا جاتا ہے، یا شوہر بولے، اس کی وجہ سے بھی رحمت سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، نرمی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر غصہ ہی غصہ، گھر میں غصہ ہی غصہ، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بیویوں میں تو خصوصی طور پہ دیکھا گیا ہے، وہ شوہر سے بات چھپانے کے لیے نا بچوں کی بات چھپائی جا رہی ہے اور پھر رشتہ داروں کی باتیں چھپائی جا رہی ہیں، اس کے لیے جھوٹ بولی، حکمت نہیں ہے، جھوٹ مت بولے، سچ بولیں۔ مزید اس پہلو کے اوپر جو کہ آپس میں خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح سے یہ غصے والی بات ہے، پھر جھوٹ والی بات ہے، کچھ مختصر آپ بھی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کا حربہ ہے۔ جب خامن بیوی لڑتے ہیں تو اتنا شیطان کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی جتنا خامن بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنا منہ پیٹتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس وقت شیطان ندامت کرتا ہے کہ میں نے تو اس کی جوانی کو غیروں کے حرام کاموں کے رکھا ہوا تھا۔ بیوی کے پاس بیٹھنا عبادت، بچوں کے پاس بیٹھنا عبادت، ماں باپ کے پاس بیٹھنا عبادت، بزرگوں کے ساتھ جو بھی محرم ہیں ان کے پاس، نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے اصول ہمیں بتائے ہیں، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ خاوند بیوی کے درمیان جب وہ پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں، شیطان کہتا اوہو یہ بہت برا ہوا، پھر ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو دیکھنا عبادت بنا لیا، بے شک ہے، کعبہ کو نہ بنا لیا، علی کے چہرے دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بیوی کے چہرے کی، بہن بھائیوں کی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ میرے عیال ہیں، جو تیری بیوی اور بچے ہیں نا، تو ان کا خیال رکھ۔ کیسے؟ یہ تیرے قیدی ہیں، جب تو باہر سے آئے تو ان کے لیے تحفے لے کر آ، ان کے لیے پھل ان کے چیز لے کر آ۔ اس وقت اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، رزق تو میں نے دینا تھا لیکن میرا بندہ میرے امر کے تحت، میرے فرمان کے تحت، میرے رسول کی سیرت کے تحت یہ عمل کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو یہی معاشرہ جنت بن جائے گا جب ہم دین کے قریب ہوں گے، سیرت رسول کے قریب ہوں گے، نبی کے ازواج کے قریب ہوں گے، اہل بیت کے قریب۔ نبی نے تو ہر پہلو پر رکھا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیویوں سے کیا سلوک کرنا ہے، ہیں جی، بیٹیوں سے کیا سلوک کرنا ہے، دوستوں سے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ نبی کا کردار۔ ایک جمعہ میں کہہ دوں اپنے ناظرین کے لیے، حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے نانا کن اصحاب کرام پر،
जिन्होंने मेरे नाना के फरमान पर बेटे ने बाप को कत्ल किया, बाप ने बेटे को कत्ल किया। ये छोटी बात नहीं है, बाप अपने बेटे को कत्ल करे और बेटा बाप को कत्ल करे। कहा मेरे नाना के फरमान पर, उन्होंने मेरे नाना के फरमान को हक समझा, सच समझा, दीन समझा। तो अब उन्हीं का बेटा कहता है मेरा सलाम हो ऐसे सहाबा कराम पर। ये क्या है? ये किरदार रसूल था, सीरत रसूल। नबी ने तो किसी पर तलवार नहीं उठाई, और अगर उठाते तो बर्दाश्त किसने करनी थी? जंगे ओहद में है कि एक छोटी सी चूब थी, तो वो पकड़ी अबू दुजाना अंसारी अलैहिस्सलात वस्सलाम, ऐसे पकड़ी तो धूल भी हो गई, तो कहा जी निशाना लग गया, फरमाया वो फिर नारो सकर हो गया। और जब धूल अड़ी तो वो क्यूब जो छोटी सी थी, तो इससे पता चला कि हम नबी का वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। नबी तो हमारे मुआशरे में रहमत बनकर आए हैं, हम रहमत से फ़ायदा उठाएं। हम रहमत से फ़ायदा ना उठाएं तो हमारी अपनी, यही हमारा मुआशरा होगा जिसका रोना मेरे अजीज सारे, आप चाहे आमाल करें कुछ करें, हैं जी। सूरह नूह की मेरा या सूरह जिन या सूरह नूह की आयत है, या रसूलल्लाह मैं भूखा हूँ, फरमाया इस्तगफार कर। या रसूलल्लाह मैं बे औलाद हूँ, फरमाया इस्तगफार कर। हमारे बाग खुश्क हो गए, इस्तगफार कर। रिज़्क नहीं बढ़ता, इस्तगफार कर। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह, मुख्तलिफ सवालात थे, जवाब एक है। कहा जब इस्तगफार करेगा अल्लाह माफ़ कर देगा, कौन सी चीज़ की कमी रह जाएगी? वज़ाइफ कौन से हैं जो कुरान में नहीं है? कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमें कुरान ने सरपरस्ती हमारी नहीं की, हिदायत नहीं फरमाई? हम दूर हैं, बहाने बनाते हैं। हम दूर हैं और बहाने बनाते हैं। हमें हर जगह पर सरपरस्ती भी है, रहनुमाई भी है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलामा साहब, मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ उन तमाम देखने वालों, सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, मुफ्ती ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।